وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. بھائیوں اور بزرگوں، میرے ذمے جو موضوع تھا اسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدعت کا معنی اور اس سے متعلق جو امور ہیں اسے بیان کرنا. ظاہر ہے معنی البدعة وبيان شناعتها وأنها كلها ضلالة لأنها انتقاض لشريعة الله تعالى واتحام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التبلیغ والقیام بالواجب. یہ پہلا جزو ہے آج کے موضوع کا، اور اسی جزو کو بیان کرنے کے لیے پچھلے یعنی پہلے موقع پر میں نے ایک تمہیدی بیان دیا تھا. اس تمہیدی بیان میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی مناسب ہے کہ اس کا خلاصہ دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائے. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. حکم اور امر جسے کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حکم کی دو صورتیں ہیں. ایک حکم تکوینی ہے، اس کائنات کی ساری چیز کو، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قانون کا پابند کر دیا ہے، اور اس چیز کے اختیار میں یہ بات قطعاً نہیں ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کر سکے. جس چیز کو جس ضابطے کا پابند کیا گیا ہے وہ چیز اس ضابطے کی پابند ہے. یہ کن فیکون والا حکم ہے جس کو ہم حکم تکوینی کہتے ہیں. اس میں مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو اور کوئی چیز اس کی خلاف ورزی کر سکے. دوسری صورت حکم کی حکم تشریعی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے دائرۂ اختیار کے اندر کچھ باتوں کا حکم دیتا ہے. یعنی بندہ جن دائروں میں اختیار محسوس کرتا ہے ان دائروں میں اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہ بات اس طرح مانو اور یہ کام اس طرح کرو. اور اس حکم کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اختیار سے، یعنی اس کو اس کے وجود کے اندر ایسا اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو اپنے اس اختیار کی بنیاد پر وہ کام کرے اور چاہے تو نہ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن بندے کے اندر اتنا پاور رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے اس پاور کی بنیاد پر، اپنے اختیار کی بنیاد پر چاہے تو اس حکم کو مانے اور نماز پڑھے، اور چاہے تو اس حکم کی حکم عدولی کر دے اور نماز نہ پڑھے. اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، لیکن بندہ اپنے اختیار سے چاہے تو زکوٰۃ دے اور چاہے تو اس کی خلاف ورزی کر دے. تو حکم کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کو کہتا ہے بندے سے، اور بندے کو اتنی قدرت یا اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنے اس قدرت یا اختیار کی بنا پر چاہے تو وہ کام کرے اور چاہے تو نہ بھی کرے، اس کی خلاف ورزی بھی کرے. تو اس دائرے میں جو حکم ہے اس کو حکم تشریعی کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں حکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. ان دونوں حکم کا حاکم اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایہ. تو حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو. تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا یہ تشریعی حکم ہے. اس لیے کہ بندہ اپنے اختیار کی بنا پر اس کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، اس کا امکان ہے. چنانچہ جتنے مشرکین ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ حکم سب کو یہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں. تو یہ حکم خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہے. اس لیے کہ بہت دو ٹوک طریقے سے کہا ہے ان الحکم الا للہ. حکم نہیں ہے مگر اللہ ہی کے لیے. باقی اس حکم کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شکل منتخب کی ہے وہ شکل یا وہ صورت یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے بعض کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، اور ان کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں. اسی کو اذن اللہ کہا تھا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی واسطے تاکہ اس کی اطاعت کی ہے اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ نے اس کو اتھارٹی دے رکھی ہے اس لیے اس کی اطاعت کی جائے۔ مشرکین کے کچھ بڑے لوگ تھے جو بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پوچھا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکا ہیں جو دین کے لیے ایسی چیزیں مشروع کر رہے ہیں جن کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی ہے، جن کا پاور یا جن کا اذن نہیں دیا ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کی اتھارٹی کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام کر رہے تھے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی کہ یہ کہاں سے ان کو اختیار مل گیا کہ وہ حلال حرام ٹھہرائیں۔ تو یہ پچھلے خطاب یا پچھلے محاورے کا خلاصہ ہے کہ حکم دینا یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق کے اظہار و بیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ اتھارٹی دی، رسول کو یہ اتھارٹی دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق بندوں کو بتائیں اور سمجھائیں۔ لہذا حکم دینا جو اللہ کا حق ہے وہ رسول کا منصب ٹھہرا، رسول کا حق نہیں بلکہ رسول کا منصب ٹھہرا، یہ منصب رسالت کا حصہ ہوا۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ بچتے ہیں ان کے ذمے کیا آتا ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے یا ان کے پاس کیا پاور ہے؟ تو اس دین کے اندر کسی چیز کو بڑھانے یا گھٹانے کی اتھارٹی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اللہ کا حق اور رسول کا منصب متعین کر دینے کے بعد باقی لوگوں کے سامنے جو بات رکھی گئی وہ صرف ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ اطاعت ایسی قطعی اور لازم ٹھہرائی گئی کہ اس اطاعت سے نکلنا سیدھے سیدھے معصیت ہے، اس اطاعت کے دائرے سے نکل کر کے کوئی شخص کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی حق یا اختیار یا پاور یا اتھارٹی کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امت کا کام اطاعت کرنا ہے، اور اس اطاعت کے سلسلے میں آپ نے بہت سی باتیں سن لی ہوں گی، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے ذمے یہ موضوع لگایا گیا تھا کہ وہ اطاعت رسول پر آپ کو کچھ باتیں سنائیں۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جنہیں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے آیات سنی ہوگی۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو بھی وہ اپنے کو با اختیار سمجھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اندر کسی اور کے لیے کوئی اختیار نہیں باقی بچتا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اس کے بعد اس نے اس کی خلاف ورزی کی تو ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں واشگاف گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ یہ نہیں کہ اس کی گمراہی میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ باقی رہے گا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے پروردگار کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جو اختلافات ان میں پڑے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو حکم مان لیں، جج مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے نفسوں کے اندر بھی وہ کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی صرف ظاہری تابع داری نہیں، دل کی گہرائی سے اللہ اور رسول کے فیصلے کی اطاعت کریں، اس کو مانیں دل کی گہرائی سے، وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سیدھے سیدھے سر تسلیم ہم کر دیں، یعنی دل کے اندر بھی پوری وسعت رکھیں اس کو قبول کرنے کے لیے، اور ظاہر میں بھی پورے طریقے سے اس کی تابع داری اختیار کریں۔ ایک اور جگہ دھمکی دی گئی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے سے دوچار ہو جائیں۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہی ہے کہ ان کا دین جاتا رہا، آپ کے حکم کی مخالفت کر کے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس بات کو انہیں خطرہ محسوس کرنا چاہیے، اور اس کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے کہ کوئی دردناک عذاب نہ ان کو جا لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں دو خطرے آدمی کے سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی سخت عذاب سے دوچار ہو جائے۔
ایک اور جگہ فرمایا گیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنین کی بات تو صرف یہی ہے کہ جب ان سے کہا جائے، جب انہیں اللہ اور اس رسول کی طرف بلایا جائے تو مومنین کی بات صرف یہی ہے کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں. یہ حسر کے صیغے کے ساتھ کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ اس روش پر قائم نہیں ہیں ان کی کامیابی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو سمعنا واطعنا کریں، سنیں بھی اور مانیں بھی. اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو جب وہ تم کو پکاریں ایسی بات کے لیے جو تم کو حیات دینے والی ہے، زندگی دینے والی ہے. یعنی یہ نہیں کہ دونوں طرح کی باتوں کے لیے پکارتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جب بھی ہوتی ہے تو کسی ایسی بات کے لیے ہوتی ہے جو بات کی حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے. تو جب اللہ اس کے رسول تم کو پکاریں تو تم ان کی پکار کا جواب دو، اس کو قبول کرو. ان تمام آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس اطاعت کو پروردگار کی اطاعت بھی قرار دیا گیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب تینوں دائرے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ امت جو کچھ کرتی ہے، ان تینوں دائروں کی حد بندی کر دی گئی. امر و نہی، کسی بات کا حکم دینا یا کسی بات سے روکنا، یہ اللہ کا حق ٹھہرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ٹھہرا، اور اس پر عمل کرنا بلا چونو چھرا، اس کو تسلیم کرنا، یہ امت کا کام ٹھہرا اور امت کا موقف ٹھہرا. یہ تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ان تین چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، تیسرے نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ما ترکت من خیر الا دللتکم علیہ، کوئی بھی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جو میں نے تم کو بتا نہ دیا، اور ما ترکت من شر الا حذرتکم منہ او کما قال، کوئی بھی شر کا کام ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تم کو ڈرا نہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر اور ہر شر کو بتا دیا. کسی خیر و شر کے بتانے میں آپ نے کوتاہی نہیں برتی، اور قرآن مجید میں بھی سارے خیر و شر کی نشاندہی کر دی گئی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، اور اس کے اندر خیر و شر کے بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے. اس کی تفصیل بھی پچھلے بیان میں کر دی گئی تھی. اب اسی سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہے تو اب اس دین میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب اس موضوع پر ہم آتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. بدعت کا ایک لغوی معنی ہے، کسی بھی نئی چیز کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی اور مطلب کی تعین ہو جاتی ہے. ایک مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، اور اسے آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے اس امر میں، یعنی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین کے اندر نہیں ہے تو یہ چیز مسترد ہوگی، مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی. تو دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا، دو باتیں اچھی طرح آپ یاد رکھیں. فی امرنا، امر سے مراد دین ہے، تو دین کے اندر کسی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ایسی جو چیز بھی ایجاد کی جائے گی وہ مسترد اور مردود ہے. اسی مضمون کو آپ اس خطبے کے اندر بھی ملاحظہ فرمائیں گے جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مواقع پر پڑھا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے، اور جسے اما بعد کے بعد میں نے ہی پڑھا. فرمایا گیا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وشر الامور محدثاتها،
سارے امور میں سب سے بری چیز محدث ہے، یعنی دین کے اندر سب سے برا کام یہ ہے کہ کوئی چیز ایجاد کی جائے. یہاں مسئلہ دین کا چل رہا ہے. شر الامور محدثات، امور میں سب سے زیادہ برا معاملات میں یا کاموں میں یا چیزوں میں سب سے بری چیز یہ ہے، وہ ہے جو ایجاد کی گئی. اور فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ. یہ اتنی واضح اور دوٹوک چیز ہے کہ ہمیں بدعت کی تعریف کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت. گویا دین کے اندر جو چیز اللہ اور اس کے رسول سے معروف نہیں ہے، جانی نہیں جاتی ہے، اگر وہ چیز دین میں ایجاد کی گئی تو یہ بدعت ہے. اور اس کے بعد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر ہے. ہر بدعت گمراہی کیوں ہے، اس کی بات ذرا سا بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. تو وہ حدیث صحیح بخاری کی جو پیش کی گئی اور اس خطبے کا یہ ٹکڑا، ان دونوں کے اندر یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ شریعت میں دین میں کوئی چیز ایجاد کی جائے، کوئی نئی چیز لائی جائے تو یہ بدعت ہے. یہ صرف یہی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت کی ایک قسم ہوگی. احادیث ہی کے اندر ایک اور چیز کو بدعت قرار دیا گیا ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کچھ لوگ لائے جائیں گے. یعنی جس وقت آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت آپ کی امت کو آپ کے پاس لایا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا کہ وہ غرم محجلین ہوں گے من اثر الوضو، وضو کے اثر سے ان کے اعضاء، یعنی جو اعضاء وضو کی حالت میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے. ان کا چہرہ، ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی اور اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. ان کے ذریعے سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا. اب جب آپ حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جنہیں میں پہچان رہا ہوں گا. ثم یختلجون من دونی، ابھی آپ تک پہنچے نہیں ہوں گے کہ ان کو پکڑ کر کے ہٹا دیا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یجاء بہم ذات الشمال، ان کو بائیں طرف پھیر دیا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھوں گا، اور بعض روایتوں میں یہ تفصیل دی ہے کہ کچھ فرشتے راستے کے درمیان سے ان کو پکڑ کر کے وہاں سے ہٹا دیں گے، یعنی حوض کوثر تک آنے نہیں دیں گے. تو جب میں دیکھوں گا کہ ان کو روکا جا رہا ہے اور دوسری طرف پھیرا جا رہا ہے تو میں آواز لگاؤں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی میری امت کے لوگ ہیں، وہ ان کو آنے دو اور ان کو مت روکو. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے کہیں گے. تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے. جب یہ بات آپ سنیں گے تو پھر کوئی اور سفارش نہیں کریں گے بلکہ سیدھے سیدھے آپ یہ فرمائیں گے کہ سحقا لمن غیر بعدی، دور بھگاؤ اس شخص کو جس نے میرے بعد کوئی تبدیلی کی. اس سے ایک اور نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور دین میں جو چیز جس طریقے سے دی گئی تھی اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم کرنا، تبدیلی کرنا، یہ بھی بدعت ہے. اس لیے کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ ہر اس شخص کو دور بھگا دو، دھکے دے دو جس نے میرے بعد لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد تبدیلی کی ہے. صرف یہی نہیں کہ کسی الگ تھلگ چیز، نئی چیز کی ایجادی پر آپ یہ فرمائیں گے بلکہ جس نے تبدیلی بھی کی ہے اس کو بھی دور بھگا دو، اس کو بھی دھکے دے دو، ہٹا دیں یہاں سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر کسی چیز کا ایجاد کرنا یا دین میں کوئی حکم کسی طریقے سے مقرر ہے اس حکم کے اندر کسی طرح کی ترمیم کرنا، یہ دونوں چیزیں بدعت ہیں. یہ بات آپ بالکل صاف صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ احداث، کسی چیز کے ایجاد کرنے کو بھی بدعت کہا گیا ہے اور اس پر لعنت کی گئی ہے. اور کسی چیز میں ترمیم کرنا، دین میں ترمیم کرنا، تغیر کرنا، اس کو بھی باعث لعنت قرار دیا گیا ہے اور اس کو دھکے دے کر کے بھگانے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ دو صورتیں ہو جاتی ہیں بدعت کی. اب اگر ہم اس کی مزید توضیح و تشریح دیکھنا چاہیں
تو بعض احادیث سے ہم کو اس کی تفصیل ملتی ہے۔ مسند دارمی میں، معجم کبیر طبرانی میں اور دوسری متعدد احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے جو نہیں ہیں وہ بھی آپ کے مرتبہ و مقام کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ علم میں، فقہ میں، عبادت میں، ساری چیز میں ان کا مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ممتاز تھا۔ لقد كان المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرون ابن ام عبد من اقربهم الى اللہ وسیلہ۔ بلند پایا صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں شمار کرتے تھے، مقرب ترین بندوں میں۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی ان کا مرتبہ و مقام علم اور فقہ اور عبادت اور تقوی ہر چیز میں امتیاز رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جب کوفہ آباد کیا تو وہاں پر منتخب صحابہ کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ صحابہ جو اپنے علم، فضل اور عبادت و تقوی کے اندر امتیازی حیثیت رکھتے تھے، ان کو کوفہ کے اندر بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور دین کی سمجھ سکھائیں۔ تو جن لوگوں کو بھیجا گیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح کے اور صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان امام دارمی نے نقل کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کہ ایک روز یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے۔ وقت کیا تھا؟ تہجد کا وقت تھا، فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ اس وقت یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے کوفے کے اندر، اور مکان کے باہر ان کے کچھ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پوچھا کہ کیا ابو عبد الرحمن نکل چکے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، کیا یہ نکل چکے ہیں گھر سے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ گھر سے نکلے نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی انہی کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سب لوگ چلنے کے لیے گویا تیار ہو گئے مسجد کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، قف لہ شاری، جسے دیکھ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مسجد میں ایک چیز دیکھی، ایک منظر دیکھا ہے جسے دیکھ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لیکن میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خیر ہی دیکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک خیر کا کام دیکھا ہے مگر وہ اتنا خوفناک کہ اسے دیکھ کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوف سے۔ تو پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ابھی آپ بھی جب مسجد میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی باقی رکھی اور ابھی آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چند افراد دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 بار الحمدللہ کہو، تو سب لوگ 100 بار الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ 100 بار سبحان اللہ کہو، تو سب لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 بار اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کہا کہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہی میں نے دیکھا ہے۔ اب ذرا سوچئے یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات تو وہ ہیں کہ بندہ جس قدر کثرت سے کہے اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلوب ہے بندے سے کہ یہ کلمات کہتا جائے اور بار بار کہتا جائے، لیکن ان کلمات کو دائرہ بنا کر کے بیٹھ کر کے کہتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا ان کا تاثر رہا کہ خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں قف لہ شاری، میرے بال کھڑے ہو گئے، تو خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر کے۔ حالانکہ یہ منظر، اس میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں شر ہو یا کوئی برائی ہو، محض اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ منظر تم نے دیکھا تو کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اس کام کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ کہا کہ چلو، اچھا چلتے ہیں۔ اب چلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ برنس پہنے ہوئے تھے. برنس وہ کرتا ہوتا ہے جس کے سرے پر ٹوپی بھی لگی رہتی ہے، جیسا کہ مغربی لوگ پہنتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کرتا اپنے چہرے پر ڈال دیا، اپنا کپڑا چہرے پر ڈال دیا اور گویا اپنی شکتیاں چھپا لی، اور ایک دم اچانک جا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو لوگ یہ ذکر اذکار کر رہے تھے ان کے سامنے ایک دم اچانک جا کر کھڑے ہوئے اور چہرہ کھول دیا اور کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا عبداللہ بن مسعود. جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن مسعود. کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات زندہ ہیں، آپ جس پیالے میں کھانا کھاتے تھے ابھی وہ پیالہ نہیں ٹوٹا ہے، جو کپڑا آپ پہنتے تھے ابھی وہ کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا ہے، ابھی ساری چیزیں زندہ ہیں اور تم اس گمراہی کے اندر پڑ گئے. مزید بگڑ کر کہنے لگے کہ یا تو تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے پڑھ کر کے عالم ہو گئے ہو اور متمسکون ہے بے ذنب ضلال ہے، یا گمراہی کی پوش پکڑے ہوئے ہو. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تم لوگوں نے بدعت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تم نے ایک تاریخ بدعت کی پوش پکڑ رکھی ہے. جب زور سے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے تو کہنے لگے کہ وہ عبد الرحمان ہم لوگ تو یہ کام نیکی ہی کی نیت سے کر رہے ہیں، بھلائی کی نیت سے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے اس کام سے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا ہے، بھلائی سوچ کر کے بھلائی کے قصد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور بھلائی سے دور ہی رہ جاتے ہیں، بھلائی کو نہیں پاتے اس کا ارادہ کرنے کے باوجود. اب اس روایت کو آپ سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ یہ جو تسبیح اور حمد وغیرہ کے کلمات ہیں، بندے کو اس کا حکم ہے جس قدر کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر سکتا ہو، اس کی بڑائی کر سکتا ہو اور اس کی تسبیح کر سکتا ہو کرتا رہے. اس کا حکم ہے، بندے سے یہ چیز مطلوب ہے. لیکن جب اسی حکم کو ایک خاص شکل دی گئی، جو شکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، تھوڑی سی تبدیلی آئی اس میں، کام وہی کیا جا رہا ہے، صرف کام کی ادائیگی کا طریقہ بدل دیا گیا. تو اس پر کیا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک تاریخ اور اندھی بدعت کی دم پکڑے ہوئے، یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے افضل ہو گئے ہو اور ان سے بڑے عالم ہو گئے ہو، یا یہ کہ پھر تم نے ایک تاریخ بدعت کی دم پکڑ رکھی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعت کیا چیز ہے. صرف کسی چیز نئی چیز کو ایجاد کر لینا ہی نہیں، بلکہ شریعت نے جس چیز کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس طریقے میں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی اور اس کے لیے کسی نئے طریقے کا اختراع، یہ سب بھی بدعت کے اندر شامل ہے. اب اس کے بعد آپ دوسرے پوائنٹ پر آئیے، دوسرے نقطے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ. ذرا اس نقطے پر غور کیجیے اور ہمارے بعض علماء کرام کی تصریحات کو دیکھیے، کیا عجیب و غریب تضاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسم ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اب بتائیے کھلا ہوا تعارض دونوں میں، ایک دم سیدھا ٹکراؤ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعت خیر ہے، حسنہ ہے. اس طریقے سے بالکل صاف صاف سیدھا ٹکراؤ ہوتا ہے دونوں میں. اچھا، اس ٹکراؤ کا اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں تو صرف اس فیصلے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، لہذا کسی بدعت کو حسنہ کہنے کی گنجائش نہیں. لیکن ہم ذرا سا بدعت کے پیچھے جو نتائج کار فرما ہیں ان پر غور کریں تو ہمیں ذرا اور اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. ابھی اسی لیے میں نے ایک تمہیدی بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کا حق ہے اور رسول کا منصب ہے. اب اگر کوئی شخص دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اس اساس پر کہ یہ اچھا عمل ہے اور اچھا کام ہے، تو آخر وہ کس اتھارٹی کے تحت بدعت ایجاد کرتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے.
ابھی اس بدعت کو تو اپنی جگہ پر رہنے دیجیے، اس بدعت کو ایجاد کرنے کی گنجائش یا اس کو ایجاد کرنے کا حق اسے کس جگہ سے ملا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم دینے کا حق حاصل ہے اس لیے میں اس کو ایجاد کر رہا ہوں، تب تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو غصب کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کو ایجاد کرنے کا حق حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا ان الحکم الا للہ، اس حق کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے استعمال کے لیے ایک ہی طریقہ مقرر کیا کہ پیغمبر کو اتھارٹی دی تھی، لہذا پیغمبر کو جو منصب عطا کیا گیا تھا وہ منصب بھی وہ اپنی شخصیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کوئی شخص جب بھی شریعت میں کوئی حکم ایجاد کرے گا تو دو باتیں ضرور لازم آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس نے اللہ کے حق کو اپنے ذات کے لیے استعمال کیا اور رسول کے منصب کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، یعنی اس شخص نے اللہ کے حق اور رسول کے منصب پر ڈاکہ ڈال دیا، اپنے آپ کو ان دونوں کا مستحق ٹھہرا دیا۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری اساس ڈھا کر کے رکھ دیا۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں اس نتیجے کو نہیں جانتا، لیکن بہرحال اللہ کے حق اور رسول کے منصب کو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور ہر وہ انسان جو اس کی ایجاد کی ہوئی بدعت کو قبول کرتا ہے وہ اس شخص کو اللہ کا حق اور رسول کا منصب دے رہا ہے، چاہے شعوری طور پر دے رہا ہو یا غیر شعوری اور نادانستہ طور پر دے رہا ہو۔ لیکن جو شخص بھی کسی کی ایجاد کی ہوئی بدعت کو قبول کرے گا وہ شخص اللہ کا حق اور رسول کا منصب اس ایجاد کرنے والے کو دے رہا ہے۔ لہذا یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے سمجھ کر کے شعوری طور پر ایسا کام کرے تب تو اس دائرہ اسلام میں اس کا باقی رہنا ہی مشکل ہے، لیکن لاشعوری طور پر نادانستہ طور پر اس طرح کا کام اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتا ہے تب بھی ایک بہت بڑی گمراہی کا کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ ان لوگوں نے نادانستہ طور پر محض خیر اور بھلائی کے ارادے سے تسبیح و تحمید و تکبیر کی ایک خاص شکل ایجاد کر لی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تاریک اور اندھیری بدعت قرار دیا اور اس پر سخت ترین نفیر کی۔ تو یہ بدعت کے ایجاد کرنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف واضح کر دیا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر چیز جو ایجاد کی گئی ہو وہ بدعت ہے۔ اور احداث کا تعلق کہاں سے؟ من احدث فی امرنا، دین کے معاملے میں کوئی چیز ایجاد کی گئی ہے تو یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت گمراہی قرار دی گئی، اس کے اندر کسی بدعت کو خیر اور حسن نہیں قرار دیا گیا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عذر یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب ایک اچھا کام نظر آ رہا ہے اس لیے اس کو ایجاد کر لیا جائے۔ ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس میں ان لوگوں نے بھی ایک کام کو بہتر ہی سمجھ کی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو خیر بھی ہے وہ خیر میں نے تم کو بدلا دیا، ما ترکت من خیر الا دللتکم علیہ، جو بھی خیر ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا اور جو بھی شر ہے اس سے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ تو کیا اب اس کے بعد بھی کوئی خیر باقی رہ گیا؟ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ کچھ خیر اور تھا، کچھ خیر اور تھے جس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ نہیں جان سکا، یا اللہ تعالیٰ نے جانا اور حضرت جبریل سے کہا کہ لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، لیکن حضرت جبریل نے خیانت کی اور چپ چاپ اپنے جیب میں رکھ کر کے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانا، حضرت جبریل کو حکم دیا اور حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ نہیں کی اور لوگوں کو نہیں بتایا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا الزام تھا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ تیری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دے، اگر ایسا نہ کیا تو اللہ کے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ یعنی اگر کوئی ایک چیز بھی آپ چھپا کر کے بیٹھ جائیں تو پھر تبلیغ رسالت کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا اور آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی، یہ بھی ناممکن بات ہے۔ تو اب بتائیے کہ جس خیر کا اللہ کو علم نہ ہو سکا، جبریل کو پتہ نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا،
اس خیر کا پتہ ہم نے کہاں سے لگا لیا؟ ہم کون ہوتے ہیں خیر اور شر کی تعین کرنے والے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر کے اس خیر اور شر کی تعین کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو یہاں تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی نہ بتا رہی ہے، اس لیے کسی قسم کی بدعت دین کے اندر ایجاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کو اندیشے ہوتے ہیں، شبہ ہوتے ہیں، کہاں سے؟ فلاں عمل فلاں وقت پایا گیا یا فلاں چیز فلاں وقت پائی گئی۔ پہلے مدرسے کے لیے عمارت نہیں بنتی تھی، اب عمارت بننے لگی تو مدرسے کی عمارت کو بدعت ہٹنا کہیں گے۔ یہ بیچارے اتنے مسکین ہیں کہ وہ دین کے حدود بھی نہیں سمجھتے۔ مدرسہ بدعت ہٹنا نہیں ہے، مدرسہ کیا ہے؟ یہ تو اس میں بیٹھنے کی ایک جگہ ہے، ذرائع اور اسباب میں سے ہے۔ دین میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا حصہ عقیدے اور عبادات کا ہے اس کی ایک ایک جزی کی تعین کر دی گئی۔ اب اس میں اضافے کی یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو وسائل و ذرائع سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور تغیر پذیر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ساری جزیات کی تعین کرا دی اور اس میں بھی کسی قسم کے اضافے و کمی گنجائش نہیں۔ جن چیزوں کا تعلق وسائل و ذرائع سے ہے یا یہ کہ امور دنیا سے، وسائل و ذرائع بھی امور دنیا میں ہیں، ان امور دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا، جاؤ جس طریقے سے تم کر سکتے ہو کرو۔ اب ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، لیکن کس طریقے سے جائیں؟ ہوائی جہاز سے اڑ کے جائیں یا پیدل چل کر کے جائیں یا گاڑی پہ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آزاد چھوڑ دیا۔ اب اس آزادی کو اگر کوئی شخص کسی ڈھنگ سے استعمال کرے تو آپ اس کو بدعت نہیں کر سکتے۔ یہ تو اسی آزادی کے دائرے میں، گھر بنانا، مدرسے بنانا اور اس قسم کے کام کرنا، یہ سب اسی آزادی کے دائرے میں، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ یہ تو دین کی دی ہوئی آزادی کے عین موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے، لہذا ان کو بجا لو، کچھ باتوں سے منع کیا ہے، لہذا ان سے باز رہو، اور کچھ باتوں سے خاموشی اختیار کی، من غیر نسیان، بھول کر کے نہیں، آپ کی سہولت کے لیے۔ تو کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں فریب مت کرو، یعنی ان نے تم کو آزاد کیا ہے، اس آزادی پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس آزادی کو جو شخص جس طریقے سے ادا کرے گا وہ طریقہ اس آزادی کے دائرے میں ہے کہ وہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، لہذا وہاں پر آزادی ہی اسلام ہے۔ اگر کوئی چیز ممانعت اور رکاوٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیشگی بیان کر دیا، ممانعت اور رکاوٹ کو بیان کرتے باقی سب نے آزاد چھوڑ دیا، یہ آزادی کے دائرے میں، اس کو بدعت حسنہ کی مثال میں پیش کر کے اس کے بعد دین کے اندر کسی چیز کو بطور بدعت کی یاد کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بدعت کے تعلق سے چند باتیں تھیں، بعض شبہات جو ہوتے ہیں میں یہاں پر اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں تاکہ اس شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔ تراویح کی نماز ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح کیا ہے؟ یہ سال بھر کے تہجد کی جو نماز ہے اسی کا ایک حصہ تراویح ہے۔ وہی چیز ہے، جب رمضان کے دور میں وہ چیز آئی تو اس کو تراویح کا نام دیا گیا اور یہ نام بھی بعد میں دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں۔ رمضان میں ایک رات لوگوں کو پتا چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے آپ کے پیچھے صف لگا دی۔ اس طریقے سے یہ نماز باجماعت ہے۔ تہجد کی نماز بھی کسی وقت آپ نے باجماعت پڑھی ہے، ہمیشہ تنہائی نہیں پڑھی، تو یہ تراویح کی نماز بھی باجماعت ہو گئی۔ پھر دوسرے روز لوگوں کی بھیڑ کچھ اور بڑھ گئی جب لوگوں کو پتا چلا تو، اور تیسرے روز اس قدر بھیڑ ہو گئی کہ مسجد تنگ پڑ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے یا چوتھے روز نکلے ہی نہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کچھ کام کیے، تنقیدیں کی، کچھ اشارے کیے، کسی نے کچھ کھسارا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آ چکے ہیں، سو گئے ہیں تو بیدار ہو جائیں اور آ کر کے نماز پڑھا دیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے تھے سب میں دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تم پر تمہارے شوق کو دیکھ کر کے فرض نہ قرار دے۔ اور اب اس کے بعد آپ نے اس خطرے کی بنا پر جماعت سے نماز پڑھانی چھوڑی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ مختصر سا تھا، جلدی سے گزر گیا،
اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھ رہے تھے ویسے اس زمانے بھی پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ذرا لمبا تھا اور حالات بھی بدلنا شروع ہوئے. گرمی میں مسجد نبوی کے اندر گرمی میں رمضان کا زمانہ آنا شروع ہوا تو لوگوں نے جا کر کے وہاں پر تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز پڑھنی شروع کی. اپنے اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ صورت پیدا ہوئی کہ ایک اچھا خاصا قاری ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی قرات کرتا ہے چلو اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں. تو 4 آدمی 6 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جیسا کوئی دوسرا قاری ہے وہ اچھی قرات کر رہا تو اس کے پیچھے 4 6 آدمی کھڑے ہو گئے. اس طریقے سے حدیث میں آتا کہ اوزاع متفرقون متفرق ٹولے بن گئے. کوئی کہیں کچھ کہیں کھڑا ہے کہیں کھڑا. اچھا اس کے بعد لوگوں کے اندر لذت گیری کا بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قاری جیسی قرات کرتا ہے فلاں قاری اس قرات اس سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تو 2 رکعت اس کے پیچھے پڑھ کرتے جیسے کہ پیچھے چلے گئے. اب اس سے کیا ہے یہ کیونکہ آزاد چھوڑ رکھا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی کبھی بلا جماعت سے پڑھی. زیادہ جماعتیں پڑھنی بھی جائے اور بلا جماعت سے پڑھنی بھی جائے. دونوں طریقے جائے. اس دی ہوئی آزادی پر عمل کرتے ہوئے لوگ دونوں طریقے سے نماز پڑھتے تھے. کچھ گھروں میں کچھ مسجد میں. اور مسجد میں آئے تو کوئی ٹولہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے 4 آدمی اور ٹولہ دوسری نماز پڑھ رہا ہے. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے. بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہ تو مسابقت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. بھائی ایک قاری کوئی پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب لوگ دوسرے قاری کی طرف پہنچیں گے تو یہ اسے احساس پیدا ہوگا کہ میری قرات زیادہ اچھی نہیں لگی اور اسے یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں زیادہ اچھا قاری ہوں. اب بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے سے اور رغبت ہونے سے اس طرف دھیان بٹے گا اور دھیرے دھیرے نفسانیت کا غلبہ ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تنافس کا جو جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا دروازہ بند کر دینا چاہیے. یہ ارادہ ظاہر کیا اور اس کے بعد غور کیا. غور کرنے کے بعد حکم دے دیا کہ جو لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں وہ ایک امام کے پیچھے. یعنی یہ نہیں ضروری قرار دیا کہ سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوں اور آ کر کے یہاں نماز پڑھیں. یہ نہیں. جو مسجد نبوی میں نماز پڑھیں وہ سب ایک امام کے پیچھے. یہاں اوزاع متفرقون نہیں ہونا چاہیے. 2 4 آدمیوں کی الگ الگ ٹولیاں نہیں بننی چاہیے. سب کے سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کو اور تمیمداری کو حکم دیا گیا. 20 روز تک حضرت ابی بن کعب نماز پڑھاتے تھے اور آخر کو 10 دنوں میں تمیمداری نماز پڑھاتے تھے. اور بہت صاف و صریح روایت ہے کہ انہوں نے 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور لوگ 11 رکعت پڑھتے تھے. اس وقت 11 اور 20 اور 25 اور 40 سے کوئی بحث نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب اس پچھلی حالت کو ختم کر کے یہ حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ جو مسجد نبی میں نماز پڑھے وہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھے. یہاں 10 امام نہیں ہونا چاہیے. خود وہ نہیں آتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تراویح خود نہیں آتے تھے. دوسرے لوگ بھی وہ نہیں آتے تھے. ایک روز رات کو ٹہلتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بدعت بتا دیں. یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بس اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ صاحب بدعت بھی اچھی ہوتی ہے. اب آپ سے یہ سوال ہے آپ غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کھیل میں کون سی بدعت ہے. پورے کھیل پر نظر ڈال دیں. شرعی اعتبار سے کون سی بدعت ہے. شریعت میں بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کی ایجاد کرنے کو یا یہ کہ شریعت کے کسی حکم میں ترمیم اور تبدیلی کرنے کو. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے کسی حکم میں تبدیلی کی ہے یا کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے. یہ نماز ہمیشہ سے پڑھی جاتی تھی لہذا نماز کو ایجاد کی ہوئی نہیں. اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھا اور بلا جماعت کے ہی پڑھا. لہذا بلا جماعت کے جب پڑھی جاتی تھی تب بھی بدعت نہیں تھی اور اس کو باجماعت کر دیا گیا تو جماعت بھی بدعت نہیں. پھر بدعت کیا چیز ہے. کوئی شرعی حکم نہیں ہے اور اب بھی ضروری نہیں تو اس لیے جا کے تراویح جماعت کرنا. اس میں نئی چیز کیا ہے. نئی چیز صرف ایک آپ کو نظر آئے گا. یہ جو 6 جگہ 8 جگہ یا 10 جگہ ٹولوں میں بٹ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی اس سلسلے کو انہوں نے ختم کر دیا. اور یہ کہ مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ اکٹھا کریں ایک ہی امام کے پیچھے. تو یہ لغوی معنی ہے کہ پچھلی حالت کے مقابل میں یہ نئی حالت ہے یہ زیادہ بہتر ہے. بس تو بدعت اگر کوئی لغوی معنی میں استعمال کرے
تو ظاہر بات ہے کہ وہ شریعت دوسری حالت لائیں گے، یہ حالت ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اس میں تنافس کا، مقابلے کا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو خدشہ اور اندیشہ تھا عبادت کے مقصد سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پہ جانے کا، وہ خدشہ اور اندیشہ بند ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ تمسک کرتے ہیں اس کو پکڑ کر کے، وہ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک طرح کی تہمت دھرتے ہیں کہ شریعت میں انہوں نے کوئی ترمیم کی یا شریعت میں کوئی چیز کی جاتی، انہوں نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ اب اس طرح کی بدعت اگر کوئی شخص ایجاد کرے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید تو آپ سن چکے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں ہے۔ دوسری وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں قدم رکھا ہے اس کے جلد ہی بعد، یعنی ہجرت کے بہت جلد بعد، آپ نے مسلمانوں کو کچھ امور پر متوجہ کیا اور اکٹھا کیا، ان کے درمیان کچھ باتوں کا عہد و پیمان کیا، کرایا، بھائی چارگی کرائی۔ تو اس موقع پر یہ بھی ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں نہ کوئی شخص بدعت ایجاد کر سکتا ہے، نہ کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے سکتا ہے۔ من احدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص یہاں بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعت ایجاد کرنے والے کو پناہ دے تو فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منها صرف ولا عدل، نہ اس سے کوئی فریضہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدعت کتنی خوفناک چیز ہے اور کس قدر بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ کی بھی لعنت اس پر ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور سارا فرض اور ساری نفل اس بدعت کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ اس بدعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جنہیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا تو بڑا بلیغ خطبہ دیا، وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، جس خطبے کو سن کر کے لوگوں کے دل تھرا اٹھا اور آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ اس طرح کا بلیغ خطبہ آپ نے دیا۔ تو اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے گویا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جیسے کوئی رخصت ہوتے ہوئے بات کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، اس طرح کی بات آپ نے کی ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ ہمیں وصیت کیجیے، وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک حکم تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی شخص حکمراں بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور مانو، ولو کان عبدا حبشیا، اگر کہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کان راسہ ذبیبۃ، جو ایسا بدشکل ہو کہ چھوٹا سا سر معلوم ہوتا ہے کشمش ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا کہ نکٹے قسم کا ہے، نکٹا غلام، نکٹا حبشی غلام جس کا سر بالکل کشمش کی طرح سے چھوٹا سا، اگر اس کو بھی تمہارا حاکم بنا دیا گیا تو اس کی بھی تم اطاعت کرو اور بات مانو۔ اور ایک بات تو یہ فرمائی تو انکم سترون بعدی اختلافا امورا کثیرا، تم لوگ میرے بعد اختلاف دیکھو گے اور بہت سی باتیں دیکھو گے، دین کے نام پر بڑے بڑے تماشے کھڑے ہوں گے۔ کیا کرنا ہے اسی صورت میں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کے ساتھ تمسک کرنا اور خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کے ساتھ تمسک کرنا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دانتوں سے جکڑ لو۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دانتوں سے جکڑ لو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور جو چیزیں نئی نئی ایجاد کی جائیں اس سے قطعی پرہیز کرنا اور بالکل الگ تھلگ اور دور رہنا۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ اور یہ معاملہ کہاں تک خطرناک تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟
سن 32 میں 32 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی ہے. اب ان کی ایک حدیث ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ سن 32 سے پہلے ہی کی ہوگی، وفات سے پہلے ہی کی ہو سکتی ہے، وفات کے بعد کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ان کی ایک نصیحت ہے. کیا انہوں نے فرمایا؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو شخص طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں. یہ 32 کی بات ہے. صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجود ہے. عام طریقے سے صحابہ کرام، اصحاب بدر، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے کئی ایک زندہ اور موجود تھے. ان کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو شخص سنت اختیار کرنا چاہتا ہو، کسی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلے. کیوں؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اس لیے کہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں فتنے سے معمول نہیں ہوا جا سکتا. ذرا آپ دیکھیے، اصحاب بدر زندہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کئی افراد زندہ ہیں. حضرت سعد بن وقاص کی وفات سن 55 میں ہوئی ہے. بہت سے عشرہ مبشرہ میں سے زندہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود خود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک منفرد موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی جنتی کو روئے زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے. یہ خود جنتی آدمی ہے، لیکن کس طرح تنبیہ کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام گزر چکے ان کی روش پکڑو. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. کیونکہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں فتنے کے تعلق سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا. طرح طرح کی فتنے ہیں. ایک بہت سیدھا سادہ فتنہ تو بھول کا فتنہ ہے. جو زندہ ہے ہو سکتا ہے کہ اسے بھول لگ جائے، چوک ہو جائے. ایک فتنہ یہ ہے. مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں آدمی کسی غلط بات کو بھی اختیار کر سکتا ہے. اس کا بھی فتنہ ہے. دیکھیے ہمارے لیے تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی ہم کوئی ایسی بات صحابہ کرام کے سلسلے میں کہیں یا سوچیں. سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ دیا اور اس امت کے لیے رہنما کا درجہ دیا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جو ان کے درمیان جی رہے تھے اور ان کے ایک بلند پایا فرد تھے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو لوگ گزر چکے ان کی روش اختیار کرو، جو زندہ ہیں ان کے بارے میں 100% اطمینان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فتنے سے دو چار ہو جائیں، بھول جائیں یا اور کوئی بات ہو جائے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابر الناس قلوبا وعامقهم علما. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ساتھی تھے. جو گزر چکے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص تھے. ابر الناس قلوبا وعامقهم علما. سارے لوگوں سے زیادہ نیک دل اور سارے لوگوں سے زیادہ گہرے علم والے. سارے لوگوں سے زیادہ گہرے علم والے. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنا دین قائم کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ فارفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے اخلاق اور ان کے طرز عمل میں سے جس قدر ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تمسک کرو، کیونکہ یہ لوگ طریقے مستقیم پر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جو اول فالاول ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی جو اول فالاول ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور ان کے طریقے پہ چلا جائے گا. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ ٹھیک کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا. اگر خدا نخواستہ عدم علم کی صورت میں یا اجتہاد کی صورت میں کوئی ایسی بات کہہ دی یا یہ کہ بھول کر کے کوئی ایسی بات کہہ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تھی یا اللہ تعالیٰ کے بیان کے خلاف تھی، تو کسی نے بھی ٹوک دیا فوراً رجوع کر لیا. جیسا کہ آپ نے سنا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑھیا نے ٹوک دیا، ایک بڑھیا نے ٹوک دیا، فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا. تو ان لوگوں کی سیرت اور ان لوگوں کی بنیاد، ان لوگوں کے اخلاق، ہر چیز کی بنیاد یہی تھی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو یہ سلسلہ تو کافی دراز ہوا. اب ایک چیز
یہاں پر یہ بھی کہی گئی ہے یا سوال کے اندر رکھی گئی ہے کہ بدعت میں اور وہ اجتہاد جس کے اندر غلطی ہوئی ہو اس میں کیا فرق ہے، اور بدعت میں اور جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ تو اجتہاد کے سلسلے میں آپ یہ بات اچھی طرح سن لیجئے کہ اجتہاد کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے، جب ایک سے زیادہ نصوص موجود ہوں۔ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں جب ایک سے زیادہ نصوص موجود ہوں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دونوں میں مطابقت نہیں ہے، تو ضرورت پڑتی ہے کہ ان نصوص کے معنی و مطالب اور مقاصد کو سمجھا جائے اس طریقے سے کہ ہر نص پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس چیز کے سمجھنے میں بعض دفعہ آدمی غلطی بھی کھا جاتا ہے اور بعض دفعہ صحیح طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو اگر نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش میں کسی سے غلطی واقع ہو گئی تو اس غلطی کو مجتہد کی خطا کہیں گے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے، مجتہد کی خطا کہیں گے۔ مجتہد نے یعنی سمجھنے کی کوشش کرنے والے نے جو معنی اور مطلب سمجھا ہے اس پر وہ عمل کرے، اور چونکہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم جاننے کی کوشش میں وہ معنی سمجھا ہے، لہذا اس پر کوئی گرفت نہیں، وہ اس پر عمل کرے گا اور اس کو ایک ثواب بھی ملے گا۔ ثواب کس چیز کا ملے گا کہ اس نے خلوص دل سے اللہ کا یا اللہ کے رسول کا حکم جاننے کی کوشش کی، لہذا اس اجتہاد کا اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایک ضرورت تو اجتہاد کے ایسے موقع پر پڑتی ہے اور اس میں غلطی اور ثواب دونوں کا امکان ہے۔ دوسری ضرورت کب پڑتی ہے کہ متعدد روایات ہیں اور ان روایات میں راجح اور مرجوح قرار دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کی تلاش ہوتی ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت صحیح ہے۔ پہلی تلاش تو یہی ہوگی کہ روایتیں سب کی سب صحیح ہیں یا کوئی صحیح ہے اور کوئی ضعیف بھی ہے۔ اس تلاش اور جستجو میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے چوک بھی ہو جاتی ہے، وہ حکم لگا دیتا ہے کہ روایت صحیح ہے اور حقیقت میں صحیح نہیں ہوتی ہے، یا حکم لگا دیتا ہے کہ روایت ضعیف ہے اور حقیقت میں ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی سی محنت اور کوشش کر لی اس روایت کی صحیح حیثیت کو جاننے کی اور اس کے بعد حکم لگایا، لہذا اس کوشش کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر صحیح حکم لگایا ہے جیسا تھا ویسا ہی تو ایسی صورت میں اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر غلطی کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا ثواب رائے گا نہیں جانے دے گا، محنت کا ثواب دے گا اور جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دی جائے گی۔ تیسری شکل اور آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسلام کے دائرے ایسے ہیں یا زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو تغیر پذیر ہیں، زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس تبدیلی کے نتیجے میں نئی نئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا شرعی حکم معلوم کرنا ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامع قواعد رکھ دیے ہیں قیامت تک کے لیے۔ ان قواعد کی روشنی میں اس کا حکم آدمی تلاش کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حکم لگاتا ہے۔ یہ اجتہاد ہے، یہ بھی اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد میں بھی آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہیروئن اور چرس یہ آج کی ایجاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ زمانے کی تبدیلی اور ترقی یا یہ کہ اس کے تغیر کے نتیجے میں یہ چیز منظر عام پر آئی۔ اس کا حکم آپ کو لفظوں میں نہیں ملے گا، یعنی قرآن یا حدیث میں کوئی ایسی نص نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے مومنو چرس اور ہیروئن حرام ہے۔ آپ کو کوئی ایسی نص نہیں ملے گی، ان لفظوں کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ یہ میں بہت واضح مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ لیکن ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ قاعدہ کیا مقرر کیا ہے کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام کر دیا، اور اس چیز کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا زیادہ حصہ بھی نشہ لائے تو اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ یعنی یہ کہ نشہ آور چیز کو مطلق حرام قرار دیتا ہے۔ اب آپ نے ہیروئن دیکھی، اس کا اثر دیکھا، فوراً فیصلہ کر لیں گے کہ یہ چیز حرام کے دائرے میں آتی ہے۔ ایک قاعدہ شریعت نے آپ کو بتا دیا ہے، نئی چیز ایجاد ہوئی جس کا نام بھی کوئی نہیں سنتا جانتا تھا، بلکہ 25 برس پہلے بھی اس کا نام نہیں جانا جاتا تھا۔ اب یہ نئی چیز ایجاد ہوئی، اس کا حکم آپ نے شرعی قاعدے کی روشنی میں فوراً معلوم کر لیا۔
یہ بھی اجتہاد ہے، اب کھلا ہوا اجتہاد۔ اب یہاں چونکہ بالکل واضح حکم ہے اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی اس میں کچھ پیچیدگی اور پوشیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس وقت آدمی ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی انشورنس کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ چکرا گئے کہ اس کا کیا حکم لگا ہے، لیکن شریعت نے جوئے بازی کو حرام قرار دیا ہے، قمار کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر، تو خمر اور میسر یعنی جوئے بازی دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب جب آپ دیکھیں کہ انشورنس میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ گھما پھرا کر کے اسی نتیجے کو دکھاتا ہے جو نتیجہ کی جوئے بازی کے ذریعے جوا کرتا ہے، یعنی ایک قسم کا یہ بھی جوا ہے۔ اس جوئے کا کوئی وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے میں آ کر کے یہ جوا وجود میں آیا ہے، اور خرید و فروخت کے لیے بھی بہت سے جوئے لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں۔ تو وہ چیز جو جوئے کے دائرے میں آتی ہو وہ چیز بھی حرام ہوگی۔ اس بنا پر آپ حکم لگائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کچھ لوگ نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ تو اجتہاد جو ہوتا ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات فرمائی گئی ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے میں اجتہاد کیا جاتا ہے، یا یہ کہ جو نئی چیز وجود میں آ رہی ہے شرعی قواعد کی روشنی میں اس کا حکم جاننے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے۔ تو اس اجتہاد کو بدعت نہیں کہیں گے۔ بدعت یہ ہے کہ دین میں آپ کوئی نئی چیز ایجاد کریں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ دوسری اختراعات کو لے لیجیے، موٹر اور ہوائی جہاز کو لے لیجیے۔ تو موٹر اور ہوائی جہاز اور اس قسم کی چیزیں ٹریکٹر کے ذریعے کھیتی، یہ ساری چیزیں کس دائرے میں آتی ہیں؟ انتم عالم بے امور دنیا کو، اس دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی اس کا تعلق امر دین سے نہیں ہے بلکہ امر دنیا سے ہے، اور بدعت کا تعلق امر دین سے ہے۔ دین کے امور میں کوئی چیز ایجاد کی جائے یا دین کے امور میں ترمیم کی جائے تو بدعت ہے، اور یہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں۔ لہذا کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ موٹر میں کیوں بیٹھتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ اس کو بدعت کہنا دین کے ساتھ مذاق کرنا ہے یا ایک بڑی سی جہالت کے لیے۔ اس موقع مجھے یاد آتا ہے کہ جب اس قسم کی باتوں کو لوگ سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں تو بڑے عجیب و غریب فتاوے دیتے ہیں۔ ترکی کی حکومت اس دور سے گزر رہی تھی جب بندوقوں سے لوگوں کو مارا جاتا تھا، یعنی بندوق ایجاد ہو چکی تھی لیکن تلوار کی لڑائی ابھی پورے طور سے بند نہیں ہوئی تھی۔ تلوار سے بھی لوگ لڑتے تھے، بندوق سے بھی لڑتے تھے۔ ترکوں نے تو اتنی بڑی توپ ایجاد کی تھی، اس توپ کے پتھر سے قسطنطنیہ کی تہری دیوار توڑ کر رکھ دی۔ شاید آج بھی اتنے بھاری بھرکم دہانے کی توپ دنیا میں کہیں نہ پائی جاتی، اتنی بڑی توپ انہوں نے ایجاد کی۔ تو ان کے مجدین اور مخترعین نے تو بڑا بڑا کام کیا، لیکن ان کے یہاں جو شیخ الاسلام قسم کے لوگ تھے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بڑا حیرت ناک ہے، اور آج بھی کتابوں کے حواشی میں لکھا ہوا ہے کہ بندوق سے مارنا حرام ہے، بندوق سے جہاد کرنا حرام ہے۔ لیکن ترکوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے شیخ الاسلام کے سطح پر عمل نہیں کیا۔ مصر کو جب انہوں نے فتح کیا تو وہاں کے ممالک حکمراں میں سے جو حکمراں تھا، جب اس کے دربار میں یہ خواتین گھسے تو کہتا ہے کہ کیا نامردوں کی طرف سے بندوق لے کر کے آئے ہو، اور تلوار سے لڑو۔ بھائی اس مردانگی کا کیا جواز ہے کہ دشمن توپ اور بندوق کے گولے سے آپ کی آبادی تباہ کر دے اور آپ کہیں کہ آؤ مردوں کی طرف تلوار سے لڑو؟ یہ کوئی بات نہیں۔ تو فتوا دے دیا تھا، اور آج تک یہ فتوا چلا آ رہا ہے کہ بندوق سے لڑائی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ طرح طرح کی بدعت اور خرافات تو ان کے یہاں ایجاد ہوئی اور چلی، اور جو بدعت نہیں تھی اس کو بدعت قرار دے دیا۔ آخری نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں دو قسم کی فوجیں تیار ہوئیں، ایک وہ جو کہ بندوق سے اور توپ سے لڑائی کو جائز سمجھنے والی فوج تھی، اور ایک وہ فوج جس کو ینگ چری کہتے تھے، اور دوسری وہ فوج جو کہ نیزے اور تلوار ہی لڑائی کو جائز سمجھتی تھی۔ بالآخر انہی دونوں فوجوں میں لڑائی ہو گئی، اور ینگ چری نے اس فوج کو جب تباہ کر دیا تو اس کے بعد ان کا راستہ صاف ہوا یورپ والوں سے لڑنے کے لیے۔ تو دین کے اندر فہم اور بصیرت چاہیے، اور یہ کہ دین کا دائرہ کہاں عبودیت کا ہے اور عبادت کا ہے، اور کہاں آزادی اور حریت اور دنیاوی معاملات کو چلانے کا ہے۔ ان دونوں میں بڑی واضح تمیز ہونی چاہیے، ورنہ آدمی بڑی طرح طرح کے معاملات اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بات اگر آپ لوگ پسند کریں تو بطور جملہ مترجہ کے میں کہتا ہوں۔ وقت کتنا رہ گیا ہے؟
یہ عبودیت اور عبادت کا مسئلہ آ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کی بھی توضیح کر دوں. لوگ اس میں بڑا الجھے ہوئے ہیں اور کل پرسوں سے مجھ کو بھی الجھانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ بہت صاف اور دو ٹوک ہے. عبادت کے پورے نقشے کو سامنے رکھ کر کے پچھلے زمانے سے علماء کرام نے اور کسی مذہب کی تخصیص کے بغیر ہر مکتب فکر کے علماء کرام نے عبادت کی تعریف میں دو چیزیں اختیار کی. ایک تو یہ کہا ہے کہ اقصا غایت التذلل، العبادت ہے یا اقصا غایت التذلل. یہ لفظ آپ کو پرانی کتابوں میں بھی ملے گا اور نئے زمانے تک جو کتابیں لکھی جاتی رہی ان کے اندر ملے گا. اور دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ وہ کام جو علی وجہ تقرب کیا جائے، علی وجہ قربت. اقصا غایت تذلل کا کیا مطلب ہے اس کو واضح کر دیں، اور قربت کا کیا مطلب ہے اس کو بھی واضح کر دیں، اور بعض مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ عبادت اور غیر عبادت کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. اقصا غایت تذلل، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے کمزور، آخری حد تک اپنے آپ کو مذلل کر دینا، تابع کر دینا اس حکم سے. یعنی جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے مقابل میں آپ اپنے آپ کو بالکل بے قوت پاتے ہیں، کوئی قوت میرے اندر نہیں ہے اور میں کسی بھی طرح اس کی گرفت کے دائرے سے باہر نہیں ہوں. یعنی اس کے مقابل میں اتنا بے بس، تذلل کا مطلب بے بس ہو جانا چاہیے، اس کے مقابل میں اتنا بے بس ہوں کہ وہ جس طرح مجھ کو چاہے پکڑ لے، میں نکل کر کے بھاگ لے سکتا. دیکھیے اب بے بسی کے دو درجے ہوتے ہیں. کوئی زبردست بھاری دھڑکن پہلوان آ جائے، زوردار اور طاقتور قسم کا، اور ایک دبلے پتلے انسان کو اس کے مقابل میں کھڑا کر کے کمزور قسم کا، تو وہ پہلوان جیسے چاہے اس کو دبوچ لے اور جس طریقے سے چاہے الٹ پلٹ کے پھینک کے کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ آدمی اس کے سامنے بے بس ہے، لیکن 100% بے بس نہیں ہے. اقصا غایت تذلل نہیں، قطعی بے بسی نہیں ہے. کیسے؟ پہلوان اس کو پچھاڑ تو سکتا ہے، اس مقابلے میں تو ہار جائے گا، لیکن پہلوان سے بچنے کی بہت سی تدابیر ایسی ہیں کہ جن تدابیر کے ذریعے وہ بچ جائے گا، پہلوان اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. صرف آپ حائل کی سڑک کو دونوں کو چھوڑ دیجیے اور 2 گز کے فاصلے پر ایک دوسرے کو 2 گز کے فاصلے سے کھڑا کر دیجیے اور پہلوان صاحب سے کہیے کہ آپ ذرا اس کو پچھاڑ دیجیے، دوڑا کر کے پکڑ کر کے. اب دونوں دوڑیں، دیکھیے کون بے بس ہوتا ہے. وہ بھاری بھرکم گوشت کا پہاڑ جو ہوگا وہ تو بہت جلدی تھک کر کے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے گا، اور یہ دبلا پتلا جو انسان ہے یہ اس پھرتی سے بھاگے گا اور نکل جائے گا کہ اس کی دوڑ کے مقابل میں پہلوان صاحب کی دوڑ بے بس رہ جائے گی. تو اب اس کے سامنے وہ کلی طور سے بے بس نہیں ہے، بعض پہلوؤں سے بے بس ضرور ہے لیکن 100% بے بس نہیں ہے. کمرے میں بھاگ گیا، دروازہ بند کر لیا، پہلوان صاحب بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو بے بسی ہوتی ہے تناسب کے اعتبار سے. ایک تناسب ہوتا ہے ایک شخص کی طاقت میں اور دوسرے شخص کی طاقت کی کمی، یعنی ایک ہی طاقت دونوں کے پاس ہے مگر ایک کے پاس زیادہ ہے، ایک کے پاس ذرا کم ہے، تھوڑا سا تناسب بدلا ہوا ہے، ایک آدمی ذرا بے بس ہو جاتا ہے اور دوسرا زیادہ قابو پانے والا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے اس طرح بے بس ہو کہ کسی طرح سے نہیں جا سکتا، کسی طریقے سے اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گرفت کیسی ہے کہ نہ آپ بھاگ کر کے بچ سکتے ہیں، نہ کہیں چھپ کر کے بچ سکتے ہیں، نہ کمرہ بند کر کے بچ سکتے ہیں. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہیں بھاگ کے جائیں گے اللہ کی بادشاہت اور گرفت سے نکل نہیں سکتے. تو یہاں بے بسی بالکل مکمل ہے، عاجز. تو یہ غایت تذلل ہے، یہ اقصا غایت تذلل ہے کہ جس کے سامنے ہر طرح سے بے بس ہے. آپ کی کوئی حکمت بھی اس کو آپ کو اس کی گرفت سے بچانے والی نہیں. تو کسی کے سامنے اس طریقے سے بے بس ہوں تو اس کو کہتے ہیں اقصا غایت تذلل. اب کوئی کام کسی کے لیے اسی تصور کے ساتھ کیا جائے کہ ہم اس کے سامنے پوری طرح سے بے بس ہیں، اس تصور کے ساتھ کوئی کام اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یہی علی وجہ تقرب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے بس ہوں، وہ مجھے پکڑنا چاہے تو پکڑ لے، میں کسی حکمت سے بچ نہیں سکتا. مجھے فائدہ پہنچانا چاہے
تو فائدہ پہنچا دے، کوئی حکمت اس کو اس سے روک نہیں سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بالکل اس کے سامنے بے بس ہیں، دوسرا یہ نیت آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کا قرب یعنی اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی حاصل کریں۔ تو جب یہ دو چیزیں کسی عمل میں اکٹھا ہو جائیں تو یہ عمل عبادت ہوتا ہے۔ اس کو میں ایک مختصر لفظ میں تعبیر کرتا ہوں کہ کسی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے، دیکھیے پہلوان جو قوت ہے وہ تو فطری قوت ہے، وہ کسی غیبی قوت کے ذریعے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کمرے میں بند ہو گئے، اب وہ پہلوان چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں یا آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو لاکھ مرتبہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، اس کے چاہنے کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی غیبی قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے فوراً ٹوٹ جائے گی، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قوت جو کسی وسیلے کی محتاج ہوتی ہے یہ تو فطری قوت ہے، لاٹھی سے مارو تو ٹانگ ٹوٹے گی، یہ فطری قوت ہے، اور صرف چاہ جانے سے ٹانگ ٹوٹ جائے یہ غیبی یا فوق الفطری قوت ہے۔ تو کسی ہستی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے اس کے تقرب کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اصل میں یہی عبادت ہے۔ عبادت کے جتنے کام ہیں پورے کتاب و سنت میں آپ تلاش کر لیجیے، سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے یعنی غیبی طریقے پر تصرف کا کام کرنے والا سمجھ کر کے اس کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے آپ کو فائدہ نقصان پہنچا دے، اور اس کی قربت کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اب اس معاملے کو سمجھنے کے بعد دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ لوگ اس میں بہت الجھے ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی لوگوں نے اس معاملے میں بڑا الجھاؤ پیدا کیا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ تو کہا یہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں کسی کی اطاعت مطلقہ یا اطاعت مستقلہ، اطاعت مستقلہ ہی کا دوسرا نام عبادت ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دیکھیے بتوں کی جو عبادت ہوتی تھی اس کو بھی تو عبادت کہا گیا ہے، اور اسی لیے اس کو شرک کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی قوم سے کہ ما تعبدون، تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر اعتکاف کیے رکھتے ہیں یا اس کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو یہ عبادت تو کرتے تھے بتوں کی، کیا بتوں کی اطاعت بھی کرتے تھے؟ یہاں تو سرے سے کوئی اطاعت ہی نہیں موجود ہے، عبادت موجود ہے۔ اس سے زیادہ واضح مثال لے لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے عیسائی لوگ، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی شخصیت کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، اور یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، کیا یہ اطاعت بھی کرتے تھے؟ اطاعت کیا، یہ تو معصیت تھی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ معصیت کرتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس لیے عبادت اور اطاعت ایک چیز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات دونوں میں تضاد اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک چیز عبادت ہے اور اطاعت نہیں بلکہ معصیت ہے، یا ایک چیز عبادت ہے لیکن اطاعت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے بتوں کی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے، عبادت ایک پہلو سے ہے، اطاعت دوسرے پہلو سے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اب اس اعتبار سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اس کو عبادت کہیں گے۔ اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ اطاعت ہے۔ تو عبادت اور اطاعت کا یہ فرق آپ سامنے رکھیں گے تو بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کسی قبر کے سامنے جاتا ہے اور اس سے کوئی مراد طلب کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے سامنے مرغا یا بکرا یا اور کوئی چیز پیش کرتا ہے، کس مقصد سے؟ تاکہ وہ
صاحب قبر خوش ہو جائے، اس کی خوشنودی حاصل جائے۔ یہاں دو تصور کا فرما ہوتے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ جو انسان قبر کے اندر دفن ہے وہ غیبی طور پر فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے، غیبی طور پر، یہ نہیں کہ نکل کر کے زندہ ہو کر کے آئے گا اور لاٹھی سے مارے گا تو ٹانگ پھٹے گی، غیبی طور پر۔ وہیں قبر کے اندر پڑا چاہے گا تو حسن کر دے گا، تو غیبی طور پر فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے یا کوئی کام کیا جاتا ہے اس کی رضامندی کے لیے، تو یہ ٹھیک وہی چیز ہے جس کو عبادت کہتے ہیں۔ کسی کو غیبی طاقت کا مالک سمجھ کر کے یا فوق الفطری قوت کا مالک سمجھ کر کے اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی اور تقرب کے لیے کوئی کام کر رہا، یہی ہو رہا ہے، تو اس کو بھی عبادت کہیں گے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں قبروں پر جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں غیر اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ شرک ہے۔ اس کے وہ تو اختیار میں بھی اس کو شریک سمجھا جا رہا ہے، اور اس کا جو حق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے اس میں بھی اس کو شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ بدعت کی سب سے زیادہ سنگین شکل ہے۔ یہ بدعت کی، یعنی جب انسان اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد بھی ان چیزوں کو دین میں داخل کرے تو اس کو بدعت تو کہیں گے، لیکن بدعت کی نہایت ہی سنگین شکل ہے، سب سے خطرناک شکل ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا موضوع جو تھا اس کے لیے تو غالباً وقت نہیں باقی بچا ہے جی، تو اس 5 منٹ میں آپ لوگ چاہے کوئی سوال وغیرہ کر لیں، اس لیے کہ اب نئی بات چھیڑنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ مزید کوئی وقت ملا تو باقی ساری چیزیں پوری کر دی جائیں گی، مگر بہرحال اس طریقے سے میں قطعی طور سے مطمئن نہیں ہوں۔ 2-3 چیزیں تو پائی جاتی ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور دوسرے یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ گردن فلاں مقدار تک کاٹو۔ تو یہ 2 چیزیں تو پائی جاتی ہیں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور خاص مقدار تک گردن کاٹی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اب ہاتھ کی شرط شریعت کے کسی حکم میں لگی ہوئی نہیں ہے، اس لیے 100% اس پر نفیر نہیں کیا سکتا، مگر یہ قابل اطمینان چیز نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں اس سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دیکھیے، اذان کا جو معاملہ ہے، اذان کا مقصد اذان کے وجود میں آنے کے ساتھ متعین کیا گیا ہے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، یہ مقصد تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ الصلاۃ جامعۃ پکار دیا جائے۔ اس مشورے کے مطابق حکم دیا گیا کہ جاؤ اور الصلاۃ جامعۃ پکارو، اور پکارا بھی گیا۔ اسی دوران میں دوسرے نے خواب دیکھا اور اس میں اذان کی تعلیم دی گئی، تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا یہ اذان کا مقصد تھا، یا کسی خاص چیز کے اعلان کے لیے اذان کرنا یہ اذان کے مقاصد میں تھا۔ اس مقصد کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ رمضان میں، یعنی اذان ایجاد ہونے سے کچھ عرصے کے بعد رمضان میں سحری کے وقت اور فجر کے طلوع کے درمیان فرق بتانے کے لیے ایک مزید اذان کا حکم دیا گیا، یعنی اس اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا مقصود نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب اذان کے وقت میں تھوڑی سی مقدار باقی رہ گئی ہے، یعنی اتنا وقت ہو چکا ہے کہ سحری کھا لو، تاکہ اس کے بعد فجر کی اذان ہو اور فجر کی اور اس اذان کے ساتھ بھی سحری چھوڑ دو، اور اس کو باقاعدہ طریقے سے بتایا دیا۔ اس لیے یہ عمل ایسا تھا جو اپنے اندر اجتہاد کی گنجائش رکھتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زورا، یعنی مسجد نبوی سے آپ پچھم طرف نکلیں تو اس وقت ترکوں کو بنا ہوا ریلوے اسٹیشن جہاں موجود ہے اس کے قریب اس سے کچھ پہلے مقام پڑتا ہے جس کو زورا کہتے ہیں۔ تو زورا میں بازار لگتا تھا، اور چونکہ دور دراز سے بہت دور دور سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، اس لیے وہ دن بازار کے لیے زیادہ مناسب پڑتا تھا، تو لوگ صبح سے بازار لگا دیتے تھے اور آنے والے جا کر کے بازار میں اپنی اپنی ضرورت خریدتے تھے۔ گھڑی نہیں تھی اور عام طریقے سے سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا تھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو جس طریقے سے سحری کا وقت ہو جانے پر ایک اذان کہلائی گئی تاکہ آدمی سحری کھا لے اور نماز کے اعلان سے پہلے پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پہلے زورا کے مقام پر آدمی بھیج کر
ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے اذان کہنے کا حکم دیا کہ اس اذان کو سننے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹیں، سامان رکھ کر کے غسل کریں، صفائی کریں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد نبی میں آ جائیں۔ اس قیاس کی بالکل واضح گنجائش ہے، یا اس اجتہاد کی بالکل واضح گنجائش ہے کہ اذان کے ذریعے سے نماز کا یا نماز سے پیشگی جس عمل کو انجام دینا ہے اس عمل سے فارغ ہونے کا اعلان کیا جا سکتا ہے اذان کے ذریعے سے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے سلسلے میں یہ طریقہ بتایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے ایک یعنی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو قرب وقت کی اطلاع دی، لہذا اور وہ خلفاء راشدین بھی تھے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنے کی اجازت یا اس کا حکم ہے، لہذا اگر ایسے حالات ہوں تو ایسے حالات میں ایک اذان کہی جا سکتی ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب ہمیں گھر پلٹ کر کے غسل وغیرہ کر لینا چاہیے اور جمعہ کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اس اذان کا اور موجودہ دور میں مسجد کے اندر امام کے سامنے یا اس کے قریب قریب کھڑے ہو کر کے امام کے خطبے سے 5 منٹ پہلے ایک اذان ٹھوک دی جاتی ہے، اس اذان سے اس اذان سے نہ مقصد کا تعلق ہے نہ طرز عمل کا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بالکل نئی اور دوسری چیز ہے۔ خیر من النوم جو حضرت عمر نے بڑھایا، الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے نہیں بڑھایا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑھوایا تھا اذان میں تو وہ بدعت ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بات تو حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ جاؤ اور جا کر کے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھو۔ وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں ختم ہو گیا ہے۔